السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 29 ہے، سورہ القلم سے کرنا ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور قسم اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور قرآن میں مختلف صورتیں ہیں جو کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ کچھ کے شروع میں 5 حروف ہیں، کچھ کے شروع میں 4 ہیں، اور کچھ کے شروع میں 3 حروف ہیں، اور کچھ کے شروع میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک حرف ہے۔ ان میں سے ایک سورت سورہ القلم ہے کہ آغاز ہی ایک حرف سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان حروف کے بارے میں جیسے پہلے بتایا کہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے مطالب ہمیں نہیں سکھائے گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے صحابہ کو، تو ہمیں بھی اس کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے نزدیک نون سے مراد دوات ہے، اور اس قیاس کی بنیاد یہ ہے کہ قلم اور دوات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ نون فرمانے کے بعد فرمایا والقلمی، قسم ہے قلم کی۔ ہو سکتا ہے کہ نون کی شیپ بھی دوات کی طرح ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہو، لیکن دراصل قرآن خالق کا کلام ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے اس کے حروف انہی حروف سے مل کر قرآن بنا ہے۔ تو قریش مکہ کو یہ چیلنج بھی دیا گیا تھا کہ تم اس جیسا ایک قرآن بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ، حتیٰ کہ اس جیسی بات بنا لاؤ، لیکن وہ اس چیلنج کو پر پورے نہیں اتر سکے۔ اور آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کلام نہیں لا سکا۔ یہ بھی قرآن کی حقانیت کا اور اس کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، والقلمی، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو قلم کی اہمیت سبحان اللہ بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قلم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمارے سارے یعنی کہ معلومات اور کا ذخیرہ ایک نسل سے دوسری نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ قلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ ولید بن عبادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اب تک ہونے والا تھا۔ یعنی قلم کو ہی حکم دیا گیا کہ لکھو۔ تو یہ ترمذی ابواب و تفسیر کی روایت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر الہی کو لکھوا دیا گیا، یعنی قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کی تقدیر لکھ دی گئی، جو کہ وہ ان کی پیدائش سے 50,000 قبل ہی لکھ دی گئی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ قلم نے۔ قلم کو ہی حکم دیا جا رہا ہے اور قلم سے ہی لکھوایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وما یسترون، اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ ایک تو قلم جس نے خود لکھا، تقدیر الہی کو لکھا، اس کے علاوہ فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو فرشتوں نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لانے کے لیے اس کو لکھا، یعنی نقل کیا۔ تو لکھنے والے فرشتے جو قرآن لکھ رہے ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی طرح تقدیر لکھنے والے فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارا جو پورا ایک یعنی ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، تقدیر لکھی جا رہی ہے، یا یہ کہ تقدیر جو 50,000 سال پہلے، یعنی مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، وہ تو قلم نے لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن کو فرشتے لکھ رہے ہیں اور ان کی قسم کھائی گئی وما یسترون، کہ انہوں نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کو منتقل کرنے کے لیے لکھا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے کلام کو لکھا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاتبین وحی ہوتے تھے، سب سے بڑھ کر تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں جو سفر پر بھی قلم دوات لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی حضر اور سفر ہر جگہ پر کاتب کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ لکھی جاتی ہے، مورخین ساری تاریخ لکھتے ہیں۔
تو قلم اور صاحب قلم دونوں اللہ کی نگاہ میں صاحب عزت و اکرام ہیں۔ اور یہاں پر آ رہا ہے وما یسترون، اور جو سطروں میں لکھ رہے ہیں، یعنی لائن بائی لائن لکھا جا رہا ہے، سطر بائی سطر لکھا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہیپیزٹلی پورے پیج پہ 4-5 الفاظ یا 4-5 لائنیں ہیں اور کوئی لفظ کہیں جا رہا ہے اور کوئی لفظ کہیں جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ پوری ترتیب کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یسترون کا لفظ آیا، یکتبون نہیں آیا۔ اب ہم یہاں پہ ذرا سوچیں کہ اگر قلم اور لکھنے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے تو ہمارے ہاتھوں میں کتنی دیر قلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی دیر ہمارے ہاتھوں میں یعنی پیپرز ہوتے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلام ہے، اس کو لکھنا بھی تو باعث فضیلت ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے لکھنا، اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے نا وہ ذہن میں زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ذریعہ علم ہے نا، کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں زیادہ محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ زیادہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے سارے پارٹس آف باڈی اس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ زیادہ غور و خوض کے ساتھ اس میں مصروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیکچر ہے، اس کو آپ نے سنا ہے اور بس اس کے بعد رکھ دیا کہیں دماغ کے کسی خانے میں، کچھ رہا کچھ نہ رہا، کچھ بھول گئے، کچھ کپڑے جھاڑے تو گرا دیا۔ لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ باقاعدہ بیٹھ کر سیکھنے کے لیے، غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے قرآن کھول کر باقاعدہ اور اپنی کاپی پاس رکھ کر پین کے ساتھ لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر حروف مقطعات کی بات ہو رہی تھی، صرف ایک چھوٹا سا تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے خود بھی یعنی کیلیگرافی سیکھنا شروع کی۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جیسے قرآن کو سمجھنے کا ایک لطف ہے، ویسے ہی اس کو لکھنے کا بھی ایک لطف ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میری ایک اس میں اسائنمنٹ تھی جس میں میں نے سارے حروف مقطعات لکھنے تھے۔ کین یو امیجن کہ جب میں نے وہ حروف مقطعات لکھ لیے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھ پر ایک بہت گہرا بوجھ ہے اور میرے ہاتھ شل ہو چکے تھے وہ کام کرتے ہوئے نا۔ تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ضرور ایسی کوئی بات ہے کہ یعنی جیسے آتا تھا نا کہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی۔ تو یہ واقعی ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر اتاری ہے۔ لیکن خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ اس کلام کو لکھتے ہیں نا تو اس کا بھی آپ ایک الگ ہی لطف پاتے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے ہی میں نے کسی سے سنا کہ اگر آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو حفظ کرنے کا ایک یعنی اس کو سینے میں محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کلام کو لکھنا شروع کر دیں۔ ابھی جیسے بتایا نا کہ جو چیز لکھ دی جاتی ہے نا وہ ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ کام کرنے کی۔ اور جب آپ اس کلام کو لکھتے ہیں نا، یعنی آپ کیلیگرافی سیکھتے ہیں خاص قرآن کے لیے اور اس قرآن کو لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس کو یومیہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی نظریں حروف کی حرکات پر چل رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک ایسا عجب سفر ہے کہ یعنی اس کو بیان سے باہر ہے، جو اس کو کرے پھر وہی اس کا لطف اٹھائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ماں انتا بھی نعمتی، نہیں ہے آپ نعمت سے ربی کا، اپنے رب کی، بمجنون، مجنون، تو آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ جو پیچھے قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جا رہا ہے اس کی قسم کس بات پر کھائی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل سے، اس کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں۔ جیسے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ قریش مکہ آپ کو ایسا کہتے تھے کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ دراصل جھوٹ بک رہے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، تو دیوانے کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی متعین نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی ان کے سامنے گزاری لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی راہ کی طرف بلا رہے تھے، آپ کے قول و فعل میں کبھی یعنی تضاد نہیں پایا گیا۔ اور حالانکہ دیوانوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ تو جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کہہ چکے ہوتے ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہوتا، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ بے سروپا اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، جبکہ قریش مکہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے الزام کو درست سمجھا جائے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ محض بغض و عناد اور اپنی حسرت مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو
حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی الہی کا علم حاصل کر رہے تھے اور اسی کو آگے پہنچا رہے تھے، تو ایسا شخص دیوانہ یا مجنون ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک ہے آپ کے لیے البتہ اجر نہ ختم ہونے والا۔ ممنون، من یعنی کہ جس کا کبھی کوئی اختتام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اس سے آپ غمگین اور ملول نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا جو لامتناہی، غیر محدود اور غیر منقطع ہے، اور ایسا اجر ہوگا کہ اس کے تسلسل میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اس اجر سے ہم دیکھتے ہیں کہ مراد دنیا کی زندگی میں بھی اجر ہو سکتا ہے جو فی الواقع آپ کو عطا کیا گیا تھا، اور اخروی اجر تو بہرحال یقینی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا کسی مجنون کا مستقبل ایسا شاندار ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے تو چند بیوقوف اگر آپ کو مجنون کہتے بھی ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ جب آپ اس ہدایت کو قبول کر چکے اور اس ہدایت پر ایمان لا چکے، اس پر آپ ثابت قدم ہو گیا، آپ کا شرح صدر ہو گیا کہ یہ حق بات ہے، تو اب لوگ چاہے آپ کو دیوانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، اس پر ایسی پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خود دیوانے ہیں جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ کہ تھوڑی سی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راؤنڈ دا کلاک پورے گلوب پر پڑھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے گلوب پر ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پر فجر کا وقت انٹر ہوتا ہے اور پھر اس کے اگلے علاقے میں وہ انٹر ہو جاتا ہے، پھر اگلے علاقے میں، یہاں تک کہ فجر کے بعد ظہر کا وقت اگلے علاقے میں انٹر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کرتے کرتے پورے گلوب پر اذان کی آواز چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب ہم اذان کا جواب دیتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں، اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر، سبحان اللہ، جن پر اللہ اور فرشتے درود بھیجیں، ان کا اجر کہاں ختم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمیں کیا کچھ بتایا گیا کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 بار رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، تو ہم کیا درود نہ پڑھیں؟ اور کتنے ہی لوگ ہیں سبحان اللہ درود پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ تو یہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک بلند مقام ہے، جو کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف ایک ہی شخص کو عطا کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وسیلہ عطا کیا جائے گا۔ اور یہ اس وسیلے کی دعا کیا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر سبحان اللہ غیر ممنون ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بتائے گی کہ آپ بے شک آپ تو البتہ بلند خلق عظیم پر ہیں، بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں، مرتبہ ہے آپ کا ایک بہت بڑا، سبحان اللہ، آپ اخلاق کے بہت بڑے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز یہ لوگ بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، پاگل اور مجنون کہتے تھے، استغفر اللہ۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اور نیکی اور بھلائی پر مبنی ہوتے تھے، اور اس پر خود بھی عمل کر کے دکھاتے تھے، ہر برے کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تباً نفرت تھی، کوئی بری بات اپنانے کو آپ تیار نہیں تھے، انتقاماً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بری بات کو نہیں اپنایا، فیاضی اور سماحت آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی یہاں پر قرآن دے رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ان کی یعنی کہ بیوی ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے اخلاق کی گواہی اس کا اہل دے سکتا ہے نا، تو اہل و عیال میں بھی بیوی سب سے بڑھ کر، اسی طرح کسی بیوی کے اخلاق کی گواہی اس کا خاوند دے سکتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو سارے کا سارا
قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ان کے اخلاق میں نظر آتا تھا۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح خلق عظیم کی جو بات ہوئی ہے، تو عظیم خلق وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصنوعی طور پر اپنے اوپر چڑھانا نہیں پڑتا تھا، جیسے آپ کے لیے فرمایا گیا کہ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی آپ کو یہ تکلیف کر کے اپنے اوپر اس اچھے اخلاق کو چڑھانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ یہ آپ کی عادت تھی، یہ آپ کے مزاج کا حصہ تھا اچھا اخلاق۔ ہر وقت ہر جگہ جس کے لیے بھی آپ جاتے ملتے، آپ اس کے ساتھ اچھا اخلاق ہی برتتے تھے۔ آپ کو کسی کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے کے لیے منافقت کا لبادہ نہیں اوڑھنا پڑتا تھا، یعنی یہ آپ کی فطری عادت بن چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے لیے فرمایا کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے جو اتنے بڑے اخلاق عظیم کا مالک ہو؟ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طعن و تشنیع کرنے والوں، تمسخر اڑانے والوں، ایذا پہنچانے والوں، حتیٰ کہ پتھر مارنے والوں کے حق میں بھی دعائے خیر ہی کرتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، تو قرآن میں تو آیا ہے کہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، کہ نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا، خود کبھی ایسی کوئی بات ان کے زبان پر نہیں آئی، لوگوں کی شکایتیں لگانا یا ان کے لیے بد دعائیں کرنا، بلکہ آپ ان کے حق میں دعائیں خیر ہی کرتے رہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی ہدایت پر آپ اتنے حریص واقع ہوئے تھے کہ اپنی جان تک اس کام میں ہلکان کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے کہ تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر یہ لوگ نہ مجھے مجبور کرتے تو میں تجھے نہ چھوڑ کے جاتا۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ اور اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قیمت بھی ان لوگوں نے لگائی، کئی بار چڑھ چڑھ کر مدینہ آتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا خاتمہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لینے کی قدرت اور قوت رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد جب فتح مکہ کے موقع پر تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی اور یہ سب آپ کے سامنے تھے، اور یعنی آپ نے ان پر غلبہ پا لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہہ کر ان سب کو معاف فرما دیا، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو یہ بلند اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ تھا۔ اور آپ کا عام اخلاق کیا تھا؟ اس کی میں ایک مثال یہ دیکھیں کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سنا لیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بے شمار پہلو ہیں جن سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کا ذکر کرنا یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ تو لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بات ہے نا، کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں جو بھی عبادات سکھاتا ہے، یہ تمام عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں، اور یہ عبادات ہی دراصل اچھا اخلاق سکھاتی ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کیا کرتی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ بری باتوں اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح طہارت سکھاتی ہے۔ صوم کیا کرتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے آپ کو، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، کہ آپ فحش گوئی اور بد کلامی سے پرہیز کریں، برداشت کریں۔ اسی طرح حج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رفث سے، جدال سے اور فسوق سے بچاتا ہے نا، اس میں یہ حکم دیا گیا۔ تو حج بھی صبر اور استقامت سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح جہاد میں کے لیے فرمایا گیا جادل ہم باللتی ہی احسن، کہ ان کے ساتھ جب مجادلہ کریں اس کے ساتھ جو بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر طرح کی بری عادات تو نکال لی جا رہی ہیں نا، بہترین اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم آپ کی پیروی میں اچھا اخلاق پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کام کرنے ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیکھیں، بخیلی سے بچاتی ہے، انسان کا تزکیہ نفس کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حسن اخلاق کی ہمیں بھی اپنے اندر انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم اگر اللہ سے ڈرتے رہیں نا تو ہمارا اخلاق اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تو جب بھی آپ کسی سے بھی معاملہ کر رہے ہوں گے، اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا نا تو آپ کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ حسن اخلاق سے اچھی نیکی کوئی نہیں ہے، میزان میں یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔
جو رکھی جائے گی تو میزان بھاری ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح اخلاق کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اخلاق عالیہ میں 4 چیزیں شامل تھیں: حکمت یعنی عقل، سمجھ بوجھ، یعنی جہالت کے خلاف جو آتا نا کہ علم، اور دوسرا عفت یعنی پاک دامنی، شجاعت یعنی بہادری اور دلیری، عدالت یعنی عدل و انصاف اور احتساب کے ساتھ کام کرنا۔ یہ چاروں چیزیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پسند قریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ان کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانے پن کی باتیں کر رہا ہے اور کون عقل پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو چھوڑ دو، ان کے حالوں پر، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ ان ربک هو عالم، بے شک تیرا رب وہ جانتا ہے خوب، بمن ضل، ساتھ اس کے جو بھٹک گیا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عنقریب یہ واضح ہو جائے گا، عنقریب یہ دیکھ لیں گے کہ کون جنون میں مبتلا ہے، کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ مجنون کون ہے تم میں سے؟ بیقل مفتون، یعنی مفتون کا یہاں پر مجنون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قریش مکہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اور فرمایا کہ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون ہدایت پر ہے، کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جلد ہی ان دونوں کا انجام سامنے آ جائے گا، اور اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ دیوانگی اور پاگل پن کی حرکتیں کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ جب آپ اپنے دین پر قائم ہو جائیں اور آپ کا شرع صدر اس پر ہو جائے تو پھر لوگوں کے طعنوں کی اور تشنیع کی پرواہ نہ کریں، بس اللہ سے امید رکھیں، اس پر نظر لگائے رکھیں، وہ عنقریب آپ کے لیے آپ کا اجر کو ثابت کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور انتقامی کارروائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تانے دے رہے ہیں، ان پر بھی ظاہر ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو نہ آپ پیروی کیجئے جھٹلانے والوں کی۔ نعوذ باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہاں پر اب ہمارے لیے بھی فرما دیا گیا کہ ایسے جھوٹوں کی پیروی نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ جو بھی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے نا اس کو اپنے اوپر بھی رکھ کر دیکھیں، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں خود کو عالمہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی ایک چھوٹی بات سکھانے والا بھی علم دینے والا ہو جاتا ہے نا، تو ہم انبیاء کے وارث ہو جاتے ہیں زمین پر، کہ جب ہم اس دین کو پھیلا رہے ہیں آگے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کر یا ان کے طعنوں سے مرعوب ہو کر ان کی پیروی نہیں کرنے لگ جانا، یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا دین کوئی نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں، اب یہ اس طرح سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ پیروی نہ کرو جھوٹوں کی، ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ اور اسی طرح ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم سستی کرو تو وہ بھی سستی کریں، مداہنت کریں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی کمپرومائز کر دو تو پھر وہ کمپرومائز کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو گالیاں نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے کہ یہ بت نہ تو کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کے تصرف اور اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لیکن اور اسی طرح یعنی یہ تھا کہ کچھ مدتوں سے ان کافروں میں یہ اعتقاد بھی چلا آ رہا تھا کہ ہمارے یہ معبود ہمارا بگاڑ بھی سکتے ہیں اور سنوار بھی سکتے ہیں۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بات کر رہے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنی توہین سمجھتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی بھی توہین سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کافی سالوں سے اسی پریکٹس میں تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، ان کی شان میں کوئی توہین یا گستاخی کی بات نہ کریں، تو ہم بھی آپ کے معبود کے حق میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق و باطل میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے طعنوں کی وجہ سے ان کی پیروی نہ کریں، حق کو نہ چھوڑیں، باطل کی پیروی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان کی بات تسلیم بھی کر لیں گے تو ایسے کمپرومائز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں
اور اپنی کسی بات پر قائم رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کا اصل مقصد تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے، تو ان کے حق میں ڈھیلے نہ پڑیں۔ اور یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن میں خیال آئے کہ اگر میں کسی کو ہدایت پہ لانا چاہتا ہوں تو تھوڑا سا اس کی بات مان لوں۔ یعنی دہن کیا ہے کہ تیل لگا کر نرم کرنا نا، یعنی میں تھوڑا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لوں تو شاید وہ بھی میری بات مان کر اللہ کی طرف آ جائے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل کرنا، لگی لپٹی رکھ کے بات پیش کرنا، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی، وہ یہاں پر بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِیعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور نہ آپ پیروی کیجیے ہر بہت قسمیں کھانے والے اور ذلیل انسان کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قسمیں اٹھانے کی بھی کس کو ضرورت پیش آتی ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے، اسے اپنی بات پر اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہی دوسروں پر اعتماد ہوتا ہے، اور ایسا شخص اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور ایسے شخص کی بات ماننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمہ اصول بیان فرما دیا کہ جو شخص بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، تو تم اس کی پیروی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ اب اسی شخصی جو ہیں کچھ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک ہیں۔ حمازم مشائم بنمین، ایب جوئی کرنے والا ہے، چلنے والا ہے، یعنی چلنے والا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، یہ کام کرنے والا ہے۔ بنمیم ساتھ چغل خوری کے، ٹھیک ہے۔ یعنی چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ اس کی بات اس کو بتائی، اس کی اس کو بتائی، اور دونوں میں لڑائی کروا دی، یا دونوں کے آپس میں تعلقات خراب کروا دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نمبر 4 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اب اس کے مقابل یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، ان میں سے ایک کی یہاں پر مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور یہ خصوصیات سب کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خود کو ان خصوصیات سے بچا کر رکھیں انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی حالت کے مقابل اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام نہیں لیا گیا اس شخص کا، کیونکہ ان صفات اور کردار والا شخص ایک ہی تھا، اور ہر ایک کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ان آیات کا روئے سخن کس طرف ہے۔ یہ قرآن کی انتہائی حکمت کی دلیل ہے نا کہ کسی برے شخص کا نام لیا ہی نہیں، اور صفات سے ہی اس کی نشاندہی کر دی ہے، اور ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ جس شخص میں یہ اور یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ ایسے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس کا نام لے دیا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے یہ بات ہوتی کہ لوگ کہتے اچھا یہ اسی کا نام لیا جا رہا ہے نا، میرے لیے تو نہیں یہ بات ہو رہی۔ لیکن اب یہاں پر یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ برے اخلاق ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے۔ عیب جوئی کرنے والا ہے، چغل خوری کے لیے چلنے والا ہے، ادھر ادھر آنے جانے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے اخلاق سے محفوظ فرمائے۔ مناع للخیری، خیر سے بہت روکنے والا ہے، معتدین حد سے بڑھنے والا، عظیم گناہ گار ہے۔ خیر کے معنی مال و دولت بھی ہے، ہر بھلائی کا کام بھی ہے، تو یعنی خود بھی کنجوس ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سبق دیتا ہے، اور یا پھر یہ کہ بھلائی کے کام سے خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ معتدین حد سے بڑھنے والا ہے، یعنی کراس کرنے والا ہے حدوں کو، اور عصیمن بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ اس کے بعد اتلم بعد ذالک زنیم، اس کے بعد کیا ہے؟ بد مزاج ہے اور بد اصل بھی ہے۔ یعنی زنیم کا معنی ایسا شخص ہے جس کا نسب مشکوک ہو، وہ خود کو کسی دوسرے قبیلے سے ملا رہا ہو حالانکہ وہ اس سے ہو نہ، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بد ذات ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں قبائلی نظام تھا تو وہاں پر نسب کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص اصلاً تو قریش سے نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو قریش سے ثابت کیا ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے نسب کا 18 سال بعد پتہ چلا تھا، ٹھیک ہے۔ بدنام بھی تھا اور ولد الزنا بھی تھا۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا جو ابو جہل سے پہلے قریش مکہ کا رئیس تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نسب کا اس کو پتہ نہیں تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اس کے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا، تو اس سے پہلے کیا کرتا تھا، یہ قریش سے ہی خود کو منسوب کرتا تھا کہ کیونکہ قریش کو مکہ میں اعلیٰ نسب کی بنیاد پر اہم مقام حاصل تھا۔ اس کے بعد فرمایا آن کانا ذا مالی و بنین، اور یہ اس کی سرکشی، یہ ساری بد اخلاقی جو ہے کس وجہ سے ہے کہ وہ ہے مال و دولت والا اور بیٹوں والا، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بات اس لیے مانی جائے کہ وہ بڑا مالدار ہے، صاحب اولاد ہے، اس کو ایک بڑا مرتبہ دیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، تو یہاں پر روک دیا گیا کہ ایسے شخص کی اگر مال اور اولاد بھی ہوں تو یہ کوئی اس کی صفت نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا شخص جو مال و دولت کا غلام ہے
اور سمجھتا ہے کہ یہی یعنی متکبر ہے اس کے پیچھے۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور آخری بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو جھٹلانے والا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو پہلوں کی باتیں کہہ کر جھٹلا رہا ہے، اللہ کا کلام نہیں اس کو مانتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کہاں تک کیا کیا اس کی صفات بتائی گئی ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر ہم اس سے بچیں گے تو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کے کام کے لیے چنیں گے نا۔ دین کا کام کیا ہے؟ اس دعوت کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب اگر حسن اخلاق ہوگا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بتائی گئی تو ہی ہم اللہ کی راہ میں چنے جا سکتے ہیں۔ ادروائز اس طرح کی خصوصیات اگر یہ کسی انسان کے اندر ہوں تو پھر وہ کیا ہے، نہ تو اپنے لیے کوئی فائدہ مند ہے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان بری خصلتوں سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ اور جیسے بتایا جھوٹ بولنے والا ہے، مکذب ہے، جھوٹا ہے، دین کے معاملے میں نرمی برتنا، بہت زیادہ قسمیں کھانا، ذلیل ہونا، تانے دینا، چغلیاں کھانا، بھلائی سے ہر دم روکنا، خود بھی رکنا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، اجڑ، بد اصل، مال پر متکبر ہے اور قرآن کا مذاق اڑانے والا ہے۔ پھر فرمایا اس کا انجام کیا ہے، سنسیمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ دیں گے اس کو، داغ لگائیں گے اوپر اس کی ناک کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کی موت اس کی ناک پر تلوار کا زخم لگنے سے ہی ہوئی تھی۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ مکی زندگی میں فرمایا جا رہا ہے، اور بعد میں اس کی جب موت واقع ہوئی تو وہ اسی سے ہوئی تھی۔ اور ناک ویسے بھی کسی انسان کی عزت کے باعث ہوتی ہے نا، اونچی ناک والے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں، متکبرین کو ویسے ہی اس کا بڑا وہ ہوتا ہے، اپنی عزت کا بڑا ان کو سو کارڈ عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم اس شخص کی اس بڑی ناک کو پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے ان کو جیسا کہ آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، یعنی اس باغ والوں کا قصہ یہاں پر بتایا جائے گا، جیسے ان کو آزمایا اسی طرح سے قریش مکہ کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ از اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیسرمنہا، کہ ان قریب ہم ضرور کاٹ ڈالیں گے، مصبحین، صبح سویرے، یعنی ہم اپنی فصل کاٹ کر اس سے وہ پیداوار حاصل کر لیں گے۔ تو یہاں پر اب دراصل باغ والوں کا قصہ بتا کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قریش مکہ، جس راہ پر تم چل رہے ہو، تمہارے جیسے لوگ اس راہ پر چلے تو دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور وہ باغ والوں کا قصہ ہم پورا انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ اور یہ واقعہ 17 آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کو ہم ایک ہی دفعہ انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سو رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ ایک شخص کا باغ تھا جو بھرپور فصل دیتا تھا۔ اس شخص کا زندگی بھر یہ قاعدہ رہا کہ جب بھی پھل کی فصل آنے والی ہوتی تھی تو وہ اس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ تو خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کرتا، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتا۔ اس کی اس سخاوت کی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ فصل دیتا۔ کٹائی کے دن فقراء اور مساکین موقع پر پہنچ جاتے اور اپنا اپنا حصہ وصول کر لیتے۔ جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باپ تو ساری عمر اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر تقسیم کر کے اپنی کمائی یوں ہی لٹاتا رہا اور زندگی بھر مفلس ہی رہا، باپ کی یہ ریت ختم کر دینی چاہیے، باغ تو ہمارا ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے تو راتوں رات ہی کٹائی کر لی جائے، تاکہ نہ تو غریب مسکین آئیں اور نہ ہی ان کو دینا پڑے۔ اور انہوں نے اس بات پر قسمیں کھائیں کہ ایسا ہی کریں گے، اور اتنے زیادہ وہ اس پر وہ تھے، اور انہوں نے انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب انہوں نے نعمت کو اللہ کا فضل نہ گردانا، اللہ کا شکر ادا نہ کیا اور اس میں سے مسکینوں کا حصہ نہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر ایک یعنی کہ طائفن بھیج دیا، یعنی سخت آندھی کا طوفان آیا۔ ایسی آندھی تھی جس میں آگ تھی، اور یہ آگ باغ کے درختوں تک پہنچ گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جلا کر رکھ گئی۔ آن کی آن میں سارا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا اور وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ ہو گیا
جڑ کٹا مانند جڑ کٹے گئے، یعنی کٹی ہوئی کھیتی ساری کی ساری زمین پر پڑی تھی۔ فتنادوا مصبحین، ادھر کیا ہوا، یہ لوگ صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو چلو جلدی نکلیں، ہم نے تو آج فصل کی کٹائی کرنی ہے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو اپنے کھیت پر اگر ہو تم کاٹنے والے، یعنی اگر تمہیں پھل اتارنے ہی ہیں تو جلدی جلدی صبح ہی چل پڑو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ چل دیے اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ اور باتیں کیا تھیں کہ ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے اور ہم سارے ہی پھل اتار کے خود ہی لے آئیں گے، اور لوگوں کو تاکہ علم نہ ہو کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ نہیں داخل ہوگا آج کے دن تم پر کوئی بھی مسکین۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے گئے اوپر بخیلی کے، یعنی یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جلدی میں بھی ہوتے ہیں اور آپ کو غصہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں آج تو ہم اپنا سارا پھل خود ہی رکھ لیں گے۔ قادرین، جیسا کہ قدرت رکھنے والے ہوں، یعنی ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جائیں گے اور پھل کاٹ کے فارغ ہو جائیں گے اور ابھی لوگ پہنچے بھی نہ ہوں گے کہ پھل ہمارے گھروں کو پہنچ جائیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، لیکن جب انہوں نے دیکھا اس کو یعنی باغ کو، تو کہنے لگے کہ بے شک ہم تو راہ بھول گئے ہیں۔ اب انہیں لگا کہ ہمیں تو راستہ بھول گیا، کیونکہ باغ کی جو حالت ہوئی تھی وہ پہچانا ہی نہیں تھا جا رہا۔ بل نحن محرومون، کوئی نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو کہا ان کے درمیانے نے، یعنی جو ان کا بہتر شخص تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اسے ہر وقت یاد رکھو، اسی سے خیر مانگو۔ قالو، وہ کہنے لگے سبحانہ، پاک ہے ربنا، ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک تھے ہم ہی تھے ظالم۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی اچھا بھی تھا جو ان کو اس بات کی تلقین کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں ملنے پر اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے خیر مانگو، لیکن بھائیوں میں سے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، تو ظاہر ہے پھر سارے ہی وہ چلے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گیا۔ لیکن اب وہ ان کو کہنے لگا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کر رہے تھے، تو وہ بھی مان گئے اپنی بات کو، لیکن ظاہر ہے اب جو نقصان ہو گیا تھا وہ تو واپس نہیں آنے والا تھا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو سامنے ہوا ان کا بعض بعض کے آپس میں ملامت کرتے ہوئے، یعنی پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ دیکھو اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا، بے شک تھے ہم تو طاغین، سرکش تھے، یقیناً ہم سرکش تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی حد سے بڑھنے لگے، اور ہم نے ہی باپ کی یہ جو باپ کی سخاوت تھی اس کے اگینسٹ جانے لگے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ باپ کو اس کی سخاوت اور دوسروں سے ہمدردی کا یہ صلہ ملتا تھا کہ اس کا باغ سب سے زیادہ پھل لاتا تھا۔ جتنا وہ دوسروں پر خرچ کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین زیادہ بدل عطا فرماتے تھے، لیکن جب بیٹوں پر ہرس اور بخل غالب آ گیا تو اس کا ثمرہ یوں ملا کہ نیت کے فطور نے طوفان بن کر یعنی ان کے باغ کو ہی جلا ڈالا۔ اس وقت نہ تو زمین کی زرخیزی کام آئی، نہ ان کی کوئی تدبیر۔ تو اس بات سے کیا واضح ہوتا ہے کہ دوسروں سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اگر نیت خراب ہو جائے اور انسان خود ہی سب کچھ سمیٹنے کا سوچے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وسائل ہوتے ہوئے بھی رزق چھن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا، قریب ہے کہ بے شک ہمارا رب بدل کر دے ہمیں خیرن بہتر منہا اس سے، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو اب ان کی عقل واپس آئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے جو فقیروں اور محتاجوں کا حق مارنا چاہا تھا تو ہمارا اپنا بھی چلا گیا، ہم اپنے اصل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، جو کچھ خرابی آئی اس میں ہماری ہی ذمہ داری ہے، ہم ہی قصوروار ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے، کیا عجب کہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بڑھ کر بہتر باغ ہم کو عطا فرما دے۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، العذاب الآخرۃ اکبر، اور ہے آخرت کا عذاب تو زیادہ بڑا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو باغ والوں کو تو مہلت دی گئی اور ان کو اس دنیا میں یہ چھوٹا عذاب دکھایا گیا کہ ان سے رزق چھین لیا گیا، لیکن فرمایا کہ جو آخرت میں ملنے والا ہے، اگر اس طرح کا بخل انسان اپنے اندر رکھے، ایسی ہرس اور ایسی طمع ہو انسان کے اندر، تو پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اس بات کا علم انسان حاصل کر لے۔ یہ حسرت دلائی جا رہی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔
یہاں تک تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اس کے بعد فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے جن کا یہ حال ہوگا،
اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہ متقین ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں مسکینوں کا بھی حق رکھا گیا ہے، اور ہر معاملے میں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا پیچھے کہ حسن اخلاق کے پیچھے بھی تقوی ہی ہوتا ہے جو ہمارے اخلاق کو بہتر رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرمین کی طرح؟ اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ مسلمانوں کا انجام اور مجرموں کا انجام ایک جیسا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی قریشی سردار جو یہ سمجھتے تھے کہ انہیں جو دنیا میں آسودگی اور خوشحالی حاصل ہے تو یہ ان کے مشرکانہ مذہب کی سچائی پر دلیل ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر موت کے بعد اٹھائے بھی گئے تو وہاں پر جو دوسری زندگی حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہم پر مہربان ہوگا، جو پروردگار آج ہم پر مہربان ہے وہ اس زندگی میں بھی مہربان ہوگا۔ تو اس آیت میں ان کے اسی قول کا جواب دیا گیا کہ یہ کیسی خلاف عقل بات ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے فرمان برداروں اور اپنے باغیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ پوچھے نہ جائیں گے مالکم کیف تحکمون، تو پوچھا جا رہا ہے کیا ہو گیا تم کو، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی خلاف عقل باتیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہے تمہارے پاس کوئی کتاب جس میں تم پڑھتے ہو؟ اب یہاں پر آیت نمبر 37 سے 41 تک 3 مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں جو ان کے اس باطل نظریہ کی تردید میں نقلی دلائل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی کہا گیا کہ کیا کسی الہامی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخرت میں بھی تمہیں آسودگی اور خوشحالی کی زندگی میسر ہوگی جیسا کہ تمہاری خواہش ہے؟ ان لکم فیہا لما تخیرون، کہ بے شک ہوگا تمہارے لیے اس میں وہ کچھ جو تم پسند کرو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا ہے تمہارے لیے کوئی قسم ہم پر کہ پہنچنے والی ہے یوم قیامہ یعنی قیامت کے دن۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک ہے تمہارے لیے جو تم فیصلہ کرو گے، یعنی کیا تم نے ہم سے کچھ حلف نامے ایسے لے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو یا اپنے حق میں جیسا فیصلہ کروانا چاہتے ہو؟ اور انا لکم لما تحکمون، جو فیصلہ تم کرو گے وہی ہوگا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، تو پوچھو ان سے کہ کون ہے ان باتوں پر ان کا ضامن، یعنی اگر ایسی بات ہے کہ ہم نے کوئی حلف نامے تمہیں دیے ہوئے ہیں تو لے کر آؤ اس شخص کو جو کہ اس بات پر کا ذمہ دار اور ضامن بنے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ہیں ان کے لیے شریک تو چاہیے کہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے کچھ معبود اللہ کے کارناموں میں شریک ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر شریکوں کی کائنات میں شراکت اور امور کائنات میں ان کا تصرف دکھا دو، یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور جب کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں تو پس برتے پر آس لگائے بیٹھے ہو کہ آخری زندگی میں بھی تمہیں آسودگی اور خوشحالی میسر ہوگی۔ یعنی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمین کا انجام مجرمین جیسا نہیں کریں گے، ان دونوں کا انجام ہرگز بھی برابر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یوم یکشفو، جس دن کھول دیا جائے گا ان ساکن، پنڈلی سے، ویدعون، اور وہ بلائے جائیں گے الی السجودی، طرف سجدوں کے، یعنی سجدہ کرنے کے، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کے نگاہیں، ترحقہم، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، وقد کانوا، اور تھے وہ تحقیق، یدعون، بلائے جاتے، الی السجودی، سجدوں کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح حالت میں تھے۔ تو ان آیات کی تفسیر کے لیے یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی، یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے حالانکہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو قیامت والے دن وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہ رکھیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ اخلاص نیت سے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، صرف ریا اور دوسروں کو سنانے دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ ان کی کمریں بھی اکڑا دی جائیں گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سجدے کیے تو لیکن اخلاص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کیے۔ تو
اب یہاں پر جو پنڈلی کا ذکر ہے اس کی تھوڑی سی بات ہم کر لیں کہ اس کا جواب کہ اللہ کی پنڈلی یا مخلوق کی پنڈلی یہ کوئی برابر نہیں، ہرگز نہیں، لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ بات ہے جس کو نہ تو ہم جان سکتے ہیں، ہمیں وہ علم ہی نہیں دیا گیا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں، اس کی کیفیت بیان کریں، اور نہ ہی ہم یہ جاننے کے مکلف ہیں۔ اگر ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پنڈلی کا ذکر کیا ہے تو ہم اتنی ہی بات مانیں گے، اس کے آگے کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس آیت میں جو حالت بتائی جا رہی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کہ قیامت کا دن ہے مجرمین پر کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑو مجھ کو اور وہ جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، عنقریب ہم انہیں بتدریج لے جائیں گے، مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو ہم پر، عنقریب کیا ہوگا کہ ان کو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلاکت اور تباہی کی طرف لیے جائیں گے، اور جن چیزوں کو وہ اللہ کے انعامات سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ جو قریشی سردار پر آسودگی اور خوشحالی ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں خوشحال ہیں ویسے ہی آخرت میں بھی رہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے انعامات کو ہی ان کی ہلاکت کا سامان بنا دیں گے، کیونکہ جو شخص اللہ سے دور ہٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود سے بتدریج دور کرتے چلے جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر دنیا میں دراصل ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، اِنَّ کَیدی متین، بے شک میری چال مضبوط ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ ان کو اب اس طرح سے استدراج کی طرف، یعنی مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ اس میں بہکے رہیں، سرکشی میں پڑے رہیں اور آخر اپنے انجام سے دوچار ہو جائیں۔ اللہ ایسے انجام سے بچائے۔ اِنَّ کَیدی متین، بے شک میری چال مضبوط ہے۔ یہاں پر چال سے مراد یعنی خفیہ تدبیر ہے، جو داؤ یا چال ان کے خلاف چلا جا رہا ہے اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قید کا لفظ عربی میں اچھے برے دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اس تدبیر کا مقصد اگر درست اور نیک ہو تو یہ جائز ہے، اور اگر برا ہے تو یہ مذموم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر یہاں پر بیان کی جا رہی جس کا ان لوگوں کے پاس کوئی توڑ نہیں، اور یہ وہی تدبیر ہے جس کا ذکر پہلے آیا ہے کہ یہ بتدریج اللہ تعالیٰ ان کو ایسی لے جا رہے ہیں کہ مہلت دیے جا رہے ہیں، نعمتیں بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ چیز ان کے حق میں حجت بنتی چلی جا رہی ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نعمتیں جو ان کو مل رہی ہیں دراصل ان کے لیے عذاب بننے والا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنے اوپر حجت تمام کرتے کرتے وہ ہلاکت کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور جو ہی ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہوگا اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو وہ دھر لیے جائیں گے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں تم سوال کرتے ہو ان سے کسی اجر کا تو وہ تاوان سے دبے جاتے ہیں، یعنی آپ تو ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں بے لوث اور بے غرض ہو کر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ان سے اجر مانگ رہے ہیں تو یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، تو پھر وہ لکھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے غیب کے پردے کو ہٹا کر دیکھ لیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یا یہ کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ جو ان کا آباء و اجداد کا اپنایا ہوا دین ہے وہی درست اور برحق ہے، یعنی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ان کی مخالفت کی کوئی تو معقول وجہ ہونی چاہیے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب باطل چیزیں ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ کوئی بنیاد نہیں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان کے لیے کیا فرمایا گیا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم آنے کا انتظار کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کی مخالفت سے تنگ آ کر بے صبری کا مظاہرہ کیا اور انہیں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی دھمکی دے کر چلے گئے، اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قوم کی ایذاؤں، مذاق اور تمسخر اور مخالفت کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور کب تک صبر کرنا ہے؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تب تک صبر کیجیے جب تک کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کا حکم نہ ہو جائے۔ اور پھر یونس علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا اِذْ نَادَیٰ، جب اس نے پکارا، وَهُوَ مَکْظُوم،
اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی اب یہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس وقت آپ کئی قسم کے غموں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے، قوم آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، اس کا غم تھا، آپ کے بتائے ہوئے وعدہ عذاب پر عذاب نہ آنے کا غم تھا، اللہ کے حکم، واضح حکم کے بغیر آپ قوم کو چھوڑ کر چلے آئے تھے، یہ بھی غم تھا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، مچھلی کے پیٹ میں جلے جانے کا غم، تمام پریشانیوں اور تمام پریشانیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر خاص طور پر وہ واقعہ یاد کریں جب کشتی میں قرآن اندازی ہوئی، یعنی کشتی ڈول رہی تھی تو کشتی کے نگران نے کہا کہ کوئی اپنے آقا کا نافرمان، یعنی جس نے اپنے آقا کی نہیں بات مانی، بگوڑا یہاں پر آ گیا تو وہ اس کو نکال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی غم تھا نا کہ انہیں پھر اندازہ ہوا کہ میں ہی اللہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں، تو اس کے بعد پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، تو یہ سارے غم تھے، تو مخزوم تو وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ مخزوم دراصل سانس کی نالی کے بند ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ان کیفیات کے اکٹھا نازل ہونے سے ان کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے سانس کی نالی رکی جا رہی ہو۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہیں پا لیا ہوتا اس کو ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے، لنبذ، البتہ پھینک دیا جاتا، بالعراء، چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ مذموم ہوتا، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ اللہ کی نعمت کو پا لیتا، یعنی جب اتنی پریشانیوں میں یونس علیہ السلام گھرے ہوئے تھے تو انہیں یہی صورت نظر آئی کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کریں، تو انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ یہ پڑھتے رہے تو حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈلوا دیا، یعنی مچھلی کو حکم دیا گیا اور مچھلی نے آپ کو باہر اگل دیا، اور وہ مذموم تھے، یعنی وہاں برے حالوں ایک وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد فرمایا فجتباہ ربہ، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، تو بنایا اس کو صالح نیکوکار لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو دوبارہ زندگی ملی، آپ کی صحت کے بھی اسباب فراہم ہوئے، آپ کی کمزوری دور ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی تھی کہ اللہ نے ان کو چن لیا اور نیکوکاروں میں سے بنا دیا۔ تو یہاں پر اب یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس سے استغفار مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقامات پھر سے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہیں یقاد الذین کفروا، اور بے شک کے قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیزلقونک، کہ پھیلا دیں آپ کو، پھسلا دیں آپ کو، بابصارہم، اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا، جب وہ سنتے ہیں، ذکر کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، انہ لمجنون، کہ بے شک وہ مجنون ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا قریش مکہ، یعنی آپ جب آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ آپ کو گھورنے لگتے ہیں، آپ پر اپنی نظریں گاڑ دیتے ہیں، اور ایسی حالت پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ ان سے مروب ہو جائیں اور یہ کام ہی چھوڑ دیں، اور پھر بڑی حقارت کے ساتھ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ آپ کو دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عقل اور عقیدے کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور یہ صرف آپ ہی کی قوم نے نہیں بلکہ ہر رسول کو دیوانہ کہا جاتا رہا ہے، اور ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ رسول حقیقت میں دیوانے ہوتے ہیں، بلکہ یہ دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے جھوٹ پر قائم رہنے کے لیے دشمنانہ رویہ اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ نبی کی دعوت تو برحق ہوتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی عقل اور دستور کے خلاف ہوتی ہے نا، تو وہ پھر ان کو دیوانی لگتی ہے۔ اور حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس خوبصورت دعوت کی طرف وہ بلاتا ہے اس پر وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کی سیرت پاکیزہ ہوتی ہے، اپنے کردار سے اپنی دعوت پر مہر ثبت کرتا ہے، تو جبکہ مجنون میں تو یہ باتیں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، کہ نہیں ہے وہ تو صرف ذکر ہے رب العالمین، ایک نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن جو تم پڑھ کر انہیں سنا رہے ہو، نہ تو اس میں کوئی دیوانگی کی بات ہے اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں، بلکہ یہ کتاب تو تمام عالم کی ہدایت کے لیے نازل کیا جا رہا ہے، اس سے بنی نوع انسان کی کایا پلٹ ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی، اور ان قریب یہ کتاب معاشرے میں انقلاب برپا کر دے گی، یعنی یہ پورے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو اس وقت دراصل یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانہ ہے یا کون راہ سے ہٹا ہوا ہے،
ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں جو آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا نا کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں۔ تو کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، لوگ اپنی نگاہوں سے ایسا اثر رکھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا کہ ثابت قدمی دکھائیں، صبر کیجیے، اپنا کام کیے جائیں۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نظر برحق ہے، نظر سے اثر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اور نظر برحق ہے، اس کا علاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ معوذتین ہے۔ اور اسی طرح حسن بصری کا ایک قول ہے کہ اس آیت سے نظر کا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کسی دائی کے لیے اس میں کیا بات نکلتی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے پریشان ہو کر اپنے مقصد سے نہ ہٹے، دعوت کا کام نہ چھوڑے، کیونکہ یہ تو وہ کام ہے جو برحق ہے اور